الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وقال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم صدق الله العظيم. وعن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، مہمان نظام، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، جیسے کہ ہمارے مدرسے کے محتمین صاحب نے جو بات فرمائی کہ آج کی یہ مجلس عقیدے کی عنوان کے اوپر قائم کی گئی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. لوگ عقیقہ سنت کے مطابق 7ویں دن ذبح کر ڈالتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سنت کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے کہ 7ویں دن ذبح کرتے پھر جب ان کو پروگرام کرنا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تقریباً 1 سال 3 مہینہ پہلے ہم یہیں پر بیٹھے تھے اور ہمارے میزبان صاحب کی صاحبزادی کے عقیقے کا پروگرام تھا. تو ایسا لگتا ہے عبادت کے بعد دوسری عبادت کی توفیق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اگلی عبادت قبول ہوئی. ایک عقیقے کے بعد دوسرے عقیقے کی توفیق ہونا امید ہے کہ وہ اگلا عقیقہ انشاءاللہ قبول ہوا ہو. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو نیک بنائے اور ان کے خاندان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. زعیم رشید اور زکریا رشید کی جو ولادت ہوئی ہے توأمین ہے، 2 بچے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو نیک بنائے اور ان کے خاندان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اس دفعہ تو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ بچی کی پیدائش کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن آج میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یقیناً بچی کی پیدائش بہت بڑی نعمت ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام نے لڑکوں کی دعا مانگی ہے، لڑکوں کی بھی دعا. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی. اذ نادى ربه نداء خفيا. اس وقت کو یاد کرو جب کہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.
زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے اور میرا سر سفیدی بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو چکا ہے اور میں تجھے پکار کر کبھی نا امید نہیں ہوا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. دعا کر رہے ہیں پہلے یہ گراؤنڈ تیار کیا کہ یا اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، سر بھی سفید ہو گیا ہے، یعنی ادھر تو اولاد پیدا ہونے کے امکان نہیں ہے، لیکن تو ایسی ذات ہے کہ ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں ہوا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے جو میرے رشتے دار میرے پیچھے ہیں ان سے مجھے ڈر ہے. اور ادھر وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی بانجھ ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو مجھے میرا کوئی ولی میرے پیچھے کوئی ایسا پیدا کر يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے میرے رب اس کو تو پسندیدہ بنا، تو اس سے راضی ہو ایسا بنانا اس کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہو. دیکھیے نبیوں نے مانگا ہے، لڑکا مانگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، اے میرے رب مجھے نیک لوگوں میں سے اولاد عطا. تو آدمی اولاد مانگے اس میں لڑکا بھی مانگے تو برا نہیں ہے، نبیوں نے مانگا ہے. خیر تو یہ عقیقے کی مجلس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام مرہون بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ رکا ہوا ہوتا ہے. ہم لوگ بھی سیاست کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، کیسی بچہ اچھا ہو جائے گا تو پھر کریں گے. ماسٹر صاحب نے تو بچہ وہی تھا اور کام میں بھی جمع کر دیا، عقیقہ تو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق کر دیا. یہ ہے اصل بات، حضور کا طریقہ جو ہے ہر حال میں اس کو کرنا ہے. آگے تو اللہ کرے گا. اور عقیقہ مشروع کیوں؟ اسی لیے تو مشروع کیا گیا کہ بچے کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں. تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے تو یہ عقیقہ مشروع ہوا. خیر تو عقیقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ہو یا بکری جو بھی ہو، بھیڑا بھیڑ کچھ بھی کر سکتے، اور لڑکی کی طرف سے 1. ساری باتیں پہلے میں عرض کر چکا، لیکن آج جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نبیوں نے اپنی اولاد کو مانگنے کے بعد، لڑکے مانگنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، بلکہ لڑکوں کی آخرت کی فکر کی. نبیوں کے سامنے وہ فکر رہتی تھی کہ ہمارے بعد کیا ہوگا، میری اولاد کس کو مانے گی. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس ملت کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام اپنی تمام اولاد کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی. کیا وصیت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ تعالیٰ نے یہ دین تمہارے لیے چنا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون،
لہٰذا تمہاری موت اسلام پڑھ کے آنی چاہیے. یعنی ہمیشہ مسلمان رہنا، موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن تمہاری موت اسلام کے اوپر آنی چاہیے، ہمیشہ اسلام کے اوپر رہنا. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ دعا یعقوب علیہ السلام نے اس وقت تک کی تھی جب مصر میں آپ تشریف لے اپنی اولاد کے ساتھ مصر پہنچے تو وہاں کا ماحول دیکھا، بت پرستی دیکھی لوگوں کے اندر، تو یعقوب علیہ السلام کو فکر ہوا کہ میری اولاد کا کیا ہوگا اس ماحول کے اندر. نبی دنیا کی فکر نہیں کرتا تھے، میرے بچے پلیں گے کیسے، میری نسل پلے گی کیسے، ان کا پیٹ کیسے پلے گا. ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ رب کے ساتھ کنیکشن رہے گا تو سب کچھ ہوتا رہے گا، اللہ کے ساتھ تعلق صحیح ہوگا تو روزی رزق کا مسئلہ بھی صحیح رہے گا. اگر وہاں مسئلہ صحیح نہیں ہے تو دنیا بھی ڈوب جائے گی اور آخرت بھی ڈوب جائے گی. قرآن مجید کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ، ایک پوری سورت کا نام سورت اللقمان ہے. اس سورت کے اندر دوسرے رکوع میں باپ نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی، بیٹے شرک مت کرنا، اپنے ماں باپ کی قدر کرنا، گھمنڈ مت کرنا، فخر مت کرنا، زمین پہ آ کر کے مت کرنا. یہ ساری نصیحتیں 21 سپارہ کے اندر سورہ لقمان میں موجود ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ والے گزرے وہ اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کرتے ہیں، ان کو فکر کیا رہتی. ایک عرب عالم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، شیخ محمد بن صالح شیخ حسینی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اولاد یہ منحہ بھی ہے، ایک نعمت ہے، اللہ کا عطیہ ہے، لیکن وہیں پہ ایک اختبار بھی ہے، ایک آزمائش بھی ہے، بہت بڑا امتحان بھی ہے. قرآن کہہ رہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یاد رکھو تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش کی چیز ہے. فتنہ ہے، پورا عربی زبان میں فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں. اولاد اور مال یہ آزمائش کی چیز ہے. آپ کہیں گے اولاد کیسے آزمائش ہو جائے گی؟ ہاں، آدمی اولاد کی محبت کے اندر خلاف شرع چیزوں کو بھی تلیے دیتا ہے، یہ سوچ کر کہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہو کے سدھر جائے گا. آدمی یہ سوچ کر اپنی اولاد کی رسی ڈھیلی رکھتا ہے، لیکن یہ رسی ڈھیلی رکھنا بڑا بھاری پڑتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک دعا بھی بتائی ہے قرآن پاک کے اندر کہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کے بارے میں کیا دعا مانگے. چنانچہ 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی 9 صفتیں بیان کی، 9 کوالٹیز بیان کی. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں. یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اینڈ ہوتا ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہماری اولاد، بیوی کی طرف سے یہ چیزیں ہم کو ملے کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو، یہ ہمیں عطا فرما. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. ہم ہدایت پر رہے، صرف یہ نہیں
بلکہ لوگ ہم سے ہدایت حاصل کریں، ہم لوگوں کے لیے رہبر بنے اور ہادی بنے، یا اللہ ہماری نسلوں میں ایسے پیدا ہو۔ دیکھو یہ دعا ہے۔ اور آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنتا ہے اور کون بنتا ہے؟ امام قرطبی مفسر ہے بہت بڑے، انہوں نے لکھا ہے کہ لیس شیء اقر لعین المؤمن من ان یرى زوجته واولاده مطیعین للہ عز وجل۔ ایمان والے کے لیے اپنے بیوی بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک صرف اور صرف یہی چیز ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو۔ آپ اگر پکے ایمان والے ہیں تو گھر میں داخل ہوں گے، بیوی کو دیکھا قرآن پڑھ رہی ہے، خوشی ہونی چاہیے، الحمدللہ میری بیوی قرآن پڑھتی ہے، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیونکہ جہاں ہمیں دنیا کے اندر اولاد کی ضرورت ہے، وہاں آخرت میں بھی اولاد آئے گی۔ ہاں قرآن میں ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، اور ان کی اولاد نے ان کا اتباع کیا ایمان کے ساتھ، الحقنا بهم ذریتهم، ان کو ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ ان کی اولاد کو ملائے گا جنت کے اندر۔ اب سوال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا بہت اونچے درجے پہ ہو، باپ نچلے درجے پہ ہو، یا باپ بہت اونچے درجے پہ ہو اور بیٹا نچلے درجے پہ ہو، تو قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، ہم ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ باپ کو کہیں گے تو نیچے اتر جا، بیٹے کو کہ تو اوپر چڑھ جا، نہیں، بیٹے کو کہا جائے گا کہ جا تو اوپر اپنے باپ کے ساتھ چلا۔ کسی کے درجے میں کمی نہیں ہوگی، اضافہ تو ہو سکتا ہے لیکن ایمان شرط ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج کے اس دور کے اندر سب سے بڑی محنت اپنی اولاد کے اوپر ایمان کی کرنے کی۔ ابو علی سینا نے ایک بات لکھی، ابو علی سینا یہ کہتے ہیں کہ بچے کے ساتھ اسکول کے اندر اخلاق والے بچے ساتھ ہونے چاہیے۔ ایسے بچوں کا ہونا ضروری ہے جو اچھے آداب اور اچھے اخلاق کے مالک ہوں۔ تم نے اس بات کو آپ لوگ اچھی طرح سے سن لیا۔ ابن سینا یہ فرماتے کہ آپ کا بچہ مکتب میں جا رہا ہے یا اسکول میں جا رہا ہے، اسکول میں اس کے ساتھ ایسے ساتھی ہونے چاہیے جو کمال اخلاق والے، اچھی تربیت والے ہونے چاہیے، کیونکہ بچہ دوسروں کی کاپی کرتا ہے۔ وہ اسکول میں جو دیکھے گا وہ گھر آ کے کرے گا یا بولے گا۔ یہ تربیت کا طریقہ ہے۔ اولاد کو ہمیں ٹائم دینا پڑے گا۔ ماں باپ کو چاہیے کہ یہ سوچ کر کے اس کو ایسے سوچو وہ کھیلتا رہے گا، نہیں، آپ کو بال اور بیٹ پکڑنا پڑے گا، چلو میں کھیلتا ہوں تمہارے ساتھ، یا چلو میں بال دیتا ہوں کھیلو تم، کرنا پڑے گا۔ آج کی جس دور میں ہم اسی کا بتا رہے تھے، ہم پہنچ چکے ہیں، آج بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن اندر سے کھوکھلے۔ پہلے لوگ مال چھوڑ کر اس لیے جاتے تھے کہ اولاد علم حاصل کرے۔ محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ وہ حنفیہ کے بہت بڑے عالم ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور اسٹوڈنٹ کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے 30,000 درہم، میں آپ کو اس کا چھوٹا سا حساب بتا دیتا ہوں۔ 200 درہم میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو آج کا نصاب ہمارا 730 ہے، اس کو آپ لے لیجیے، کتنی دفعہ جائے گا تو 30,000 درہم ہوگا، 200 کر کے۔ خیر، والد صاحب اتنا چھوڑ کے گئے تھے، میں نے 15,000 درہم صرف گرامر اور شعر شاعری سیکھنے میں خرچ کیا، 16,000 درہم، اور دوسرے 15,000 میں نے حدیث شریف اور فقہ سے حاصل کرنے میں خرچ کیا۔ دیکھیے
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے خاندان تھے، لیکن جو بچے ان کے پاس پڑھنے آتے تھے اگر ضعیف ہوتے تو وہ خرچ کرتے۔ آج آدمی دنیا سے اگر چھوٹی عمر میں چلا جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑ کے گیا، ارے پیسہ تو بہت چھوڑا ہے، چلو بچوں کی کوئی بات نہیں، یہ فکر۔ لیکن اس زمانے کے لوگوں کو فکر یہ تھی کہ ان بچوں کی ایمانی تربیت کیسے ہو، یہ بچے آگے چل کے بڑھیں گے کیسے۔ ہم نے تو آگے بڑھنا اس کو سمجھ لیا کہ ڈاکٹر بن جائے، وکیل بن جائے، کچھ بھی بن، میں نام نہیں کہتا، بنائیے اپنی اولاد کو۔ اور ضرور یہ آج کے زمانے میں مسلمان ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، مسلمان وکیل بھی ہونے چاہیے، مسلمان نرسیں بھی ہونی چاہیے۔ اگر وہ مسلمان ہوں گے تو پھر اسلام کا خیال کر کے کام کریں۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس کی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی مفتی اور کوئی عالم نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ڈاکٹر مت بنو، وکیل مت بنو، کوئی نہیں، آج ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہم پہلے مسلمان ہیں، باقی سب کچھ، اس لیے اسلام کو آگے رکھنا ہے۔ اس زمانے کی عورتیں ایسی تھی جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کی۔ امام ربیعۃ الرائے، امام ربیعۃ الرائے نام سنا ہو شاید، یہ تابعی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، ان کے والد صاحب کا نام فروخ ہے، فروخ۔ یہ فروخ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلے، 27 سال تک، 27 ایئر تک واپس نہیں آئے، اور گھرے کیا چھوڑا، 30,000 دینار چھوڑے۔ دیکھو درہم ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے، سلور کا ہوتا ہے، اور دینار ہوتا ہے وہ گولڈ کا ہوتا ہے۔ 30,000 اشرفیاں چھوڑ کے گئے ہیں۔ 27 ایئر کے بعد جب گھرے آئے تو گھر میں جب تک کی آواز تھی تو ایک نوجوان 27 ایئر کا آ رہا ہے، ارے کمبخت میرے گھر میں تم کیسے گھس گئے، حرام میرا گھر نہیں، کا تو کیسے نکل باہر۔ اب یہ دونوں لڑ رہے ہیں، قسم کٹا، تو میرے گھر میں آیا تھا، نہیں تو میرے گھر میں آیا، بڑی لڑائی، لوگ جمع ہو گئے۔ مالک ابن انس بھی آئے، کہا کہ بڑے یہاں بھول کرے ہیں، یہ ان کا گھر ہے، آپ کیسے؟ کہا کہ بھائی دیکھو میں فلاں کا غلام تھا، میرا گھر ہے، میرا فلاں نام۔ بیوی نے اندر سے سنا تو اب آگے آ گئی، کہا کہ یہ میرے شوہر ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا شوہر ہے اور یہ میرا بیٹا ہے۔ دونوں گلے لگ گئے، پتا ہی نہیں تھا 27 ایئر کا زمانہ کوئی چھوٹی بات۔ بیوی سے دھیرے سے پوچھا فروخ نے کہ میں 30,000 اشرفیاں چھوڑ کے گیا تھا، اس کا ہوا تھا؟ کہا جلدی بھی کیا، وہ چھپائے۔ کہا میرے پاس اور 4,000 اشرفیاں بھی ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، نماز پڑھ کے آؤ۔ نماز کے لیے تشریف لیتے، کیا دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد ایک بہت بڑا جمگٹھا ایک آدمی کے پاس جمع ہو رہا ہے، اور جو آدمی ہے کتاب لے کر ایسے بیٹھے ہوئے، یہ دیکھ رہے کہ بیٹھا ہوا چہرہ نیچا، تو یہ کون ہے؟ کہ ربیعۃ الرائے ہے، ابن فروخ، عبد الرحمن ابن فروخ ہے۔ جب بات شروع ہوئی، حدیث پڑھائی، گھر گئے، بیوی سے کہا کہ تجھے کچھ پتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اپنے بیٹے کا جو مقام ہے، کسی اور فقیر کو میں نے ایسا نہیں دیکھا ایسے عالم کو کہ جس کے اوپر بڑے بڑے علماء جانچے رکھتے ہو۔ بیوی بھی ہوشیار تھی، اس زمانے کی عورتیں بھی ایسی تھی۔ کہا میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، اگر وہ پیسوں کے بدلے میں یہ آدمی تیار ہو جائے تو؟ کہا سودا سستا ہے، بہت سستا۔ کہا میں نے اس لڑکے کو پڑھانے کے اندر سارا پیسہ خرچ کر دیا۔ آپ سوچیں میرے عزیز، ہم اپنی اولاد کی دنیا بنانے کی فکر سے کیا کیا نہیں کرتے۔ میں نہیں کہتا کہ مت کرو، لیکن میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہاں سے جانے کے بعد باقی طاقتوں کے قبضے میں آپ کے ایمان کے ہاتھ ہو گئے۔ گوالیار کا ایک بہت بڑے امیر کا لڑکا انگلینڈ پڑھنے کے لیے جانے کے لیے بہت تلپاپڑ کر رہا تھا، مجھے جانا ہے جانا ہے، کہ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرتضی نے لکھا ہے
لڑکا گیا, وہاں سے پڑھ کے سب کچھ بن کے آیا, بہت نام کہا گیا, لیکن بیٹا آنے کے بعد بچہ ایسا بیمار ہو گیا کہ بس آخری وقت چل رہا ہے. باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹے اتنا پیسہ خرچ کیا اور تجھے اتنے دور پڑھنے بھیجا, کوئی فائدہ نہیں. کہا بھائی یہ زیادہ نقصان نہیں ہے, بڑا نقصان تو یہ آنکھ بند ہونے کے بعد اب میرے ساتھ کیا ہوگا, اس کا سب سے بڑا سوال ہے. اس لیے میرے عزیزوں, اولاد کی ایمانی تربیت کی فکر کرو. ہاں جسمانی فکر دیکھو, جسمانی تربیت کی بھی ضرورت ہے. کل تک تو ہم کہتے تھے کہ جانور بھی اپنی اولاد کو کھلاتے پلاتے, لیکن آج ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اپنی اولاد کیا کھا رہی ہے اس کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. ہماری اولاد کیا کھا رہی ہے اس کا بھی دھیان دینا پڑے گا, اس لیے کہ جس دور میں ہم پہنچ گئے بہت مشکل دور ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ فکر مت کرو کہ میرا بیٹا حرام گوشت تو نہیں کھاتا ہے یا حرام چیز تو نہیں کھاتا ہے, یہ بھی فکر کرو کہ میری انکم حلال کی آ رہی ہے کہ میں اپنی اولاد کو حلال کھلا رہا ہوں کہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقول, آدمی کے لیے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کی ذمہ داری اس پر ہے ان کو وہ برباد کر دے, ضائع کر دے. اپنی اولاد کو پہلے دین سکھاؤ, ہاں کلمے سکھاؤ, اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو, قرآن کی محبت پیدا کرو. آج ہم نے بیٹے نے اسکول کے اندر قرآن ختم کر لیا, میرا بیٹا تو قرآن ختم کر لیا. ارے آگے کی دنیا اور بھی بہت کچھ ہے. اور علماء کی مجلس میں لے جاؤ, علماء کے ساتھ ملاؤ. ہاں علماء کی بدگمانی میرے عزیزوں نسلوں تک نقصان دے. علماء کے ساتھ جس کو آپ کو لگتا ہے کہ 5 وقت کا نمازی ہے, دیندار آدمی ہے, اس سے ملاقات کرائے, کافی اس کے لیے دعا کرائے, یہ میرا بچہ نیک ہو اور آگے دیندار بنے, اس کی دعا کرائے. اب ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے ہی کو پرفیکٹ سمجھتا ہے. یاد رکھو ہماری ہر بات ہمارے بچے کیچ کر رہے ہیں, ہمارے بچے ہماری ہر ادا کو کیچ کر رہے ہیں. اسی لیے آگے بھی ایک جگہ میں نے عقیقے کے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم ناشکری کریں گے تو ہماری اولاد کی ناشکری کریں گے, اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کریں گے تو ہماری اولاد کی ناقدری کریں گے. اور یہ چیز ہمارے یہاں بہت پائی جا رہی ہے. شکر گزاری ہمارے پاس ہے اور ہم ہر ایک کے اوپر کرتے ہیں, ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولتے ہیں جس کا اثر ہماری اولاد میں آ رہا ہے. میرے بھائیوں سمجھو اس بات کو کہ ہماری اولاد کی دینی تربیت کیسے ہو, ایمانی اخلاقی ہر اعتبار سے تربیت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں کے ساتھ بہت محبت. ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا, سجدے میں تشریف لے گئے, بڑی لمبی دیر ہو. صحابہ کرام نے نماز کے بعد پوچھا کہ حضور ہم تو سوچے کہ کچھ بات ہو گئی, لیکن آپ کا وصال ہو گئے, ہم تو ڈر رہے. کہا نہیں, بات یہ ہوئی کہ حسن اور حسین میرے اوپر بیٹھ گئے, اگر میں جلدی سجدے سے یہ کر لیتا تو پھر ان کا دل نہیں بڑھتا, اس سے میں نے دیر کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی میرا من کرتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں, لیکن بعض بچوں کے رونے کی آواز میں سن کر اپنی نماز کو مختصر کر دیتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کا خیال کیا. میرے بھائیوں معاف کرنا, ایک بات کہتا ہوں, ہمارے یہاں جو فیملی پرابلم ہوتے ہیں ان میں بھی بچے پیچھے جاتے ہیں, بچے پیچھے جاتے ہیں. بہت ساری اولاد تربیت سے محروم اس لیے ہوتی ہے کہ ماں باپ ساتھ میں نہیں. اللہ کے بعد ایک بچوں میں رحم کھائی. ہمارے شیخ نے ایک بات لکھی ہے, امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ منصور نے, اس زمانے کی بات ہے, خلیفہ منصور نے بنو امیہ کے جیل کے اندر جو قیدی تھے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ آپ اتنے زمانے تک جیل میں رہے تو سب سے زیادہ تکلیف والی چیز آپ کو کون سی لگی, اس زمانے میں آپ کو زیادہ تکلیف کس چیز سے ہوئی؟ کہا کہ اس بات سے کہ ہماری اولاد تربیت سے محروم ہو. ہم یہاں اندر تھے, ہماری اولاد تربیت سے محروم ہو. ہاں میرے بھائیوں سننے میں آتا ہے آج کے زمانے کی اولاد ماں باپ کو پیٹتی ہے. ہاں
माँ बाप की पिटाई कर देते। ऐसा हो रहा है, ये क्या है? यही समझेंगे हम कि तरबियत नहीं। इसलिए वो कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ऐसे बॉल मारोगे तो वैसे आएगा। अपनी औलाद को सही तरबियत दो, उनको समझाओ हमारे नबी कहते थे, सहाबा कहते थे, और उनको वो बातें सिखाइए। वरना स्कूल और ऐसी चीजों में मैं नहीं कहता कि वो हमारे ईमान को खत्म कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हमने अंग्रेजी के पीछे तो इतनी कुर्बानियां दी, लेकिन अरबी के लिए कोई कुर्बानी नहीं। हमने अरबी को समझने की कोशिश नहीं की और फिक्र भी नहीं। आज कितने लोग हैं, कितने मुसलमान हैं जो बड़ी उम्र में हो गए, कुरान नहीं जानते, सारे अंग्रेजी में कोशिश कर रहे पढ़ने की। लेकिन मेरे भाइयों, कुरान सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है। अगर कोई उम्र होती तो मुझे बताइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान का नुज़ूल जो शुरू हुआ है वो तो 40 साल की उम्र के बाद, बल्कि यूँ कहा जाए कि 41 साल की 43 के बाद शुरू हुआ है। 3 साल तो जो वही आई उसका अंदाज दूसरा था। इसीलिए अल्लामा इनी ने लिखा है कि हली जो वही कंटिन्यू आई है वो 20 ईयर्स आई। इसका ये मतलब कि 45 के बाद 43 के बाद शुरू हुआ। तो बहुत सारे सहाबा तो उम्र में हुजूर से पढ़े, तो उन्होंने उस जमाने में सीखा। इसलिए इस उम्र की कैद लगाना और ये एक्सक्यूज करना कि अब तो कौन सीख सकता है, अपने आप को कुरान से लगाए। दुबई के अंदर एक कंपटीशन हुआ था, कुरान कंपटीशन। ये बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। कुरान कंपटीशन हुआ। इस कुरान कंपटीशन के अंदर एक लड़का जो नंबर अव्वल आया, उसको पूछा गया कि बेटे ये कुरान आपने कहाँ से सीखा? तो कहा मेरे अब्बा से सीखा। आपके अब्बा हाफिज थे? कहा वो हाफिज। कहा उन्होंने किससे सीखा? कहा मेरे दादा से सीखा। कहा तुम्हारे दादा का जो जमाना था वो तो वो ऐसा जमाना था कि जिसमें कुरान और ये सब पढ़ने की इजाजत नहीं थी, लोगों को रोका जाता उस जमाने के अंदर। तो कहा तो ठीक है, बात ये है कि जब हम छोटे थे हमारे वालिद साहब, तो उनको उनके अब्बा यानी हमारे दादा आंखों में पट्टी बांध कर ले जाते, आंखों में पट्टी बांध के सवारी में ले जाते और दूर ले जाकर एक पहाड़ के अंदर ले जाकर आंख खोलते और फिर वहां उनको सिखाया जाता था कुरान की इस तरह पढ़ो, इस तरह पढ़ो। तब वहां कुरान याद कराया। तब पट्टी बांधने की जरूरत, तब पट्टी बांधने की वजह ये थी कि अगर इन बच्चों को मार मार कर पूछा गया कि तुमने ये सीखा कहाँ, तो वो फिर वो दरख्ता बता देंगे, इसलिए तुमको रास्ता मालूम होगा कि कहाँ पर सीखा है। इसलिए हम उसको आंखों में पट्टी बांध के ले जाते हैं। फिक्र करने वालों ने यहाँ तक फिक्र की है अपनी औलाद की। और आज के जमाने में हमारे भी मुसलमान कलमा पढ़ने वाले और अपने आप को मोमिन कहने, मुसलमान कहने वाले कुरान से 26 आयतों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो क्या है? वो यही है हाँ कि जिधर की हवा हो उधर के घूम रहे या दिख जाते हैं। मेरे भाइयों, मैं और आप यकीनन ऐसे दौर में आ चुके हैं। ये मुश्किल है अपने को संभालना, अपने घर वालों को संभालना। यही दरसगाह है, यही उलमा और यही दीन हमें बचा सकता है। इसलिए फिक्र करने की जरूरत है। तो बात ये थी कि ये अकीके की जो मजलिस है उसमें मकसद तो यही होता है कि भाई बच्चों की तरबियत बताई जाए कि कैसे तरबियत हो। तरबियत के कई तरीके हैं, उलमाए किराम ने लिखे हैं और हम लोगों को इसी तरीके के मुताबिक करना है। सहाबाए किराम ने अपनी औलाद की कैसे तरबियत की, ताबीन ने, तबे ताबीन ने किस तरह से तरबियत की। आज के ज़माने में तो बहुत आसान हो गया, मदरसा है, बच्चे को छोड़ा जाओ, यहीं पे खाना, यहीं पीना, यहीं रहना। उस जमाने के अंदर खुद को खाने का इंतजाम करना पड़ता था और खुद को अपने कपड़े धोने पड़ते थे और खुद को रहने का इंतजाम करना पड़ता था, तब जाके लोग इल्म हासिल करते थे। आज तो मदरसे के वालों का अगर कुछ करने करते गवर्नमेंट का कानून है एक, तो आप उस बच्चों को कुछ भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, पिटाई भी नहीं कर सकते। तो क्या होगा? तलब होगी, जिसको शौक होगा वो लेगा, शौक नहीं होगा नहीं लेगा। तो मेरे भाइयों, हम लोगों का काम ये है कि हम अपनी औलाद की सही तरबियत करें। रोज़े अव्वल से उनको ऐसी चीज़ों की तालीम दें, उनके सामने हम नमाज पढ़ें, उनके सामने जोर से कुरान पढ़ें। हमारे घर के अंदर गाने बजने की आवाज़ होगी तो बच्चा भी गाना बजाएगा। अगर जी नहीं देगा, हमें याद है और अच्छी तरह याद है कि हमने छोटा तो मेरे वालिद साहब कुछ सब्जी तोड़ के लाते तो मुझे कहते था मेरे उस्ताद को तू दिया, कि छोटे भाई को कहते कि जा तू मेरे उस्ताद को दिया। क्यों ऐसा होता? ये उस्ताद और शागिर्द का एक रिश्ता ऐसा होता है
اس رشتے کے اندر علم ملتا ہے. یاد رکھو سینہ بسینہ علم ملتا ہے. اسلام کا جو علم ہے وہ سینہ بسینہ ملتا ہے. یہ سینہ ایسا ہے استاد کا جیسے کہ پرنالا ہوتا ہے. اگر پرنالے میں کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے تو نیچے پانی آنے والا وہ گندا رہے گا. اگر وہ پرنالا صاف ستھرا ہے تو اسے پر پانی آنے والا بھی صاف ستھرا ہوگا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علماء سے تعلق رکھیں, حسن ظن رکھیں اور ان کے لیے ان کی خوبیوں کو سامنے رکھیں. اگر خوبیاں سامنے ہوگی تو ہمیں خوبیاں ملے گی. خیر اللہ تعالیٰ زکریا رشید کو اور زعیم رشید کو نیک بنائے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, دیندار بنائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کی جو ادائی ہوئی ان کے بارے میں اس میں مکمل کامیابی عطا فرماوے. عید واز من وزلہ جہاں امین بات واہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین.